والصلاة والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ اور تحقیق ہم نے بنائے آسمان میں برج اور ہم نے رونق بخشی اس آسمان کو دیکھنے والوں کے لیے وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ اور ہم نے حفاظت کی اس آسمان کی ہر سرکش شیطان سے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ مگر جو چوری چھپے سن میں بھاگے تو پیچھے آ لگے اسے انگارہ واضح وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ اور زمین کو بھی ہم نے ہی پھیلایا اور ہم ہی نے اس میں لگائے پہاڑ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ اور ہم نے پیدا کیا ہے زمین میں ہر چیز کو ایک اندازے سے ایک وزن سے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ اور ہم نے بنائے تمہارے لیے اسی زمین میں معیشت کے اسباب وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ اور ان کے لیے بھی جن کو تم رزق دینے والے نہیں ہو وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اور کوئی چیز ہمارے ہاں ایسی نہیں کہ اس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو یا اور ہر چیز کوئی چیز ایسی نہیں مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ اور ہم نے نہیں اتارا اس کو مگر ایک اندازے سے جو معلوم اور متعین ہے وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ لَوَاقِحَ اور ہم ہی چلاتے ہیں ہوائیں جو بادلوں کو پانیوں سے بھرتی ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ پھر ہم نے اتارا اس آسمان سے پانی اور پھر ہم نے تمہیں سیراب کیا اس سے وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ اور تم نہیں ہو اسے جمع کرنے والے وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور بے شک ہم ہی ہیں زندگی دینے والے اور ہم ہی ہیں مارنے والے اور ہم ہی ہیں باقی رہنے والے وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ اور تحقیق ہم جانتے ہیں تم میں سے آگے جانے والوں کو بھی اور جو پیچھے رہنے والے ہیں انہیں بھی جانتے ہیں وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ اور بے شک تیرا رب وہ ان کو جمع کرے گا سب کو إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ بے شک وہ حکمت والا جاننے والا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو من صلصال کھنکتے ہوئے من حمأ گارے سے مسنون جو سڑا ہوا تھا والجان خلقناہ من قبل اور جان ہم ہی نے پیدا کیا اس کو اس سے پہلے من نار السموم ایسی گرم آگ سے جس میں دھواں نہیں تھا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین درود پاک پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد في أول كلامنا اللهم صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم 14واں پارہ سورۃ الحجر کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 27 تک ترجمے کے ساتھ آپ نے سماعت کیا اللہ تعالی ہمیں ان آیات کو سمجھنے کی عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے ان آیات میں در حقیقت اللہ تعالی نے اپنی توحید کے مضمون کو بیان کیا ہے اس سے پچھلی آیت کے اندر انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کے ذریعے رسالت کے مضمون کو بیان کیا تھا کہ آسمان سے قرآن کو ہم نے اتارا اور ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں اور قرآن جس کو اترتا ہے اس کو رسول کہا جاتا ہے تو صراحتاً تو قرآن کا ذکر اور دلالتاً اس کے اندر اشارتاً اس کے اندر نبی کی رسالت کا بھی ذکر ہے تو قرآن کو ہم نے اتارا اور جس پر اتارا وہی ہمارا رسول ہے اب یہاں سے توحید کا تذکرہ ہے اور توحید کے تذکرے کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں اور توحید قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ نے بیان کی ہے تو کہیں پہ تو اللہ پاک نے دلیل دی ہے دلیل نقلی یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرما میں اکیلا ہوں وحدہ لا شریک ہوں میرا کوئی شریک نہیں اور کہیں اللہ تعالیٰ نے دلیل عقلی دی عقل سے بات سمجھائی
کہ تم تھوڑا عقل کو دوہراؤ، عقل سے سوچو تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہو سکتا۔ یہاں سے جو دلائل آ رہے ہیں وہ عقلی دلیلیں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انسانوں کو چاہیے کہ وہ آسمان میں غور کریں۔ یہ آسمان بغیر ستون کے بنا دیے گئے، اور پھر آسمانوں میں ہم نے بڑے بڑے برج محلات سے بنائے۔ بعض علماء سے سنا، روایت میں آیا کہ یہ فرشتوں کے رہنے کی جگہ مراد ہے۔ سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ اور بڑے بڑے جو ہمارے سیارے وغیرہ نظر آتے ہیں یہ بھی اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ اب تو سائنس کہتی ہے کہ سینکڑوں کی تعداد میں سیارے کہاں ہیں، فضا کے اندر معلق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت سے بنائے ہیں۔ وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، اور فرمائے آسمان دنیا کو ہم نے ویسے بھی خوبصورت بنایا دیکھنے والوں کے لیے۔ جب سے شہروں کے اندر بجلی آئی اور جب سے شہروں کے اندر یہ گاڑیوں کا دھواں وغیرہ پھیلنا شروع ہوا تو فضا تو ابر آلود ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے ابھی آسمان تک جو ہماری نگاہ ہے، وہ جو ستارے ہیں وہ ہم نہیں دیکھ پاتے۔ ورنہ اگر یہ گرد و غبار نہ ہو تو آسمان پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جو ستاروں سے خالی ہو۔ ایسے ستارے جھمگٹے کی صورت میں اللہ پاک نے جگہ 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 بنا رکھے ہیں کہ آدمی جب آسمان کو دیکھے تو بہت خوبصورت لگتا ہے۔ جن دیہاتوں میں، جن قصبوں میں لائٹ آج بھی نہیں ہے، اور جن دیہاتوں، قصبوں، شہروں کے اندر آج بھی جو ہے نا گاڑیاں وغیرہ کا شور شرابہ، دھواں وغیرہ نہیں ہے، وہاں پر آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ جب ہم لاڑکانے میں رہتے تھے، سکھر میں رہتے تھے، اور یعنی 2000 سے پہلے کی بات ہے، تو اس وقت وہاں نہیں تھی اتنی آبادیاں، اتنی لائٹیں وغیرہ، تو وہاں پر ہم مغرب کے عصر کے بعد، مغرب سے پہلے وہاں چھتوں پر چھڑکاؤ کرتے تھے گرمی کے موسم میں، اور مٹی کی چھتیں ہوتی تھی، ہمیں آج تک یاد ہے۔ اور پھر اس کے بعد پھر سارا گھر اوپر سوتا تھا، اور جب اوپر سوتے تھے، جب آسمان کو دیکھتے تھے اتنا خوبصورت آسمان لگتا تھا۔ ہمارے بزرگ پرانے لائٹوں کے زمانے سے پہلے کے حضرات جانتے ہیں کہ آسمان کتنا خوبصورت لگتا تھا، اور آسمانوں تو پہلیاں بنا رکھی تھی لوگوں نے۔ پوچھا کرتا تھا ایک تھال موتیوں بھرا، سب کے سر پر الٹا دھرا، ایک تھال ہے اس میں موتیاں بھری ہوئی ہیں اور الٹا رکھا ہوا ہے، موتیاں نہیں گرتی ہیں، بتاؤ کیا کون سا تھال ہے؟ تو بتاتے تھے کہ بھائی وہ کون ہے؟ آسمان ہے، اس پہ موتیاں ستارے ہیں، اور وہ الٹا ہے، گرتے نہیں ہیں۔ کبھی پوچھتے تھے اچھا بتاؤ آسمان میں جو ستارے ہیں ان میں 7 سہیلیاں کہاں ہیں؟ 7 سہیلیاں، تو ہمیں یاد ہے کہ 7 ستارے بالکل ایک ساتھ ہوتے تھے، 6 ستارے تو بالکل قریب اور ایک ستارہ تھوڑا سا فاصلے پر، یہ ساتوں کا ایک جمگٹا تھا، بہت خوبصورت لگتا تھا۔ کبھی پوچھتے تھے اڑن کھٹولا دکھاؤ، کہاں اڑن کھٹولا؟ ہاں جی، وہ کھٹولا کہاں جو اڑ رہا ہے ہوا میں، تو وہ 5 ستارے ہوتے تھے، ہمیں یاد ہے 4 ایسے ہوتے تھے اور ایک بیچ میں اس کا ہوتا تھا، تو کہتے اڑن کھٹولا ہے، اڑن کھٹولا۔ یہ سوال ہوتے تھے، پہلیاں ہوتی تھیں، اور ستاروں کو دیکھ کر چھوٹے بچے وغیرہ کو والدین ان کو کھلاتے کھلاتے کیا کر دیتے تھے؟ سلا دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے اس آسمان کو دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت بنایا، ہم نے اس کو بارونق مزین بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسمان کی رونق پھر نصیب فرمانے دیکھنا۔ کبھی جب یہاں پہ بلیک ڈاؤن ہوتا ہے اور سارے شہر میں لائٹ چلی جاتی ہے تو کچھ نہ کچھ ستارے نظر آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آسمان کا بنانا، اس میں پھر یہ ستاروں کا بنانا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے علاوہ کوئی کر ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ یہ سب کرنے والا، وہی اللہ تمہارا خالق بھی ہے، وہی اللہ تمہارا معبود بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ ایک صحابی ہے، غالباً حضرت رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی نے ان سے پوچھا کہ رفاع یہ بتاؤ کہ آسمان کو، زمین کو، پہاڑوں کو، نباتات کو، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس کائنات کو کس نے بنایا؟ رفاع مسلمان نہیں تھے اس وقت مسلمان نہیں تھے، اور حج کا کوئی موقع تھا، سن 12 یا 11 نبوی تھا، 62 نبوی۔ تو آپ نے پوچھا رفاع سے بتاؤ ان سب چیزوں کو کس نے بنایا؟ تو رفاع نے کہا کہ اللہ نے بنایا۔ تو گویا کہ اللہ خالق ہو گیا نا، اللہ نے بنایا تو اللہ خالق۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ خالق ہے اور یہ ساری کائنات اس کی مخلوق ہے، تب تم خود بتاؤ کہ خالق عبادت کے لائق ہے یا مخلوق؟ اب رفاع پھنس گئے، اب کیسے بولے مخلوق کی عبادت کی جائے؟ کیونکہ حضرت رفاع بت پرست تھے، اس وقت میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، اور جتنے بت اپنی زبان سے کہہ چکے ہیں یہ تو مخلوق ہے،
اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم نے بتوں کو بنایا ہے تو لائق اس بات کی ہے کہ بت تمہاری عبادت کریں. تم بت کے خالق ہو نا, تم تو مخلوق نہیں ہو بت کی, بت تمہاری مخلوق ہے, تو ہونا تو یہ چاہیے کہ بت تمہاری عبادت کریں. تم خالق ہو اور تم ہی بت کی کیا کر رہے ہو, اپنی مخلوق کی کیا کر رہے ہو, عبادت کرو. دونوں چیزوں میں حضرت رفاع کیا ہو گئے, پھنس گئے, لاجواب ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا رفاع اس کی عبادت کیوں نہیں کرتے جو خالق ہے ساری چیز کا. رفاع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ دلیل بس ایسے دل پہ لگی, دل تو یہاں ہوتا ہے نا, دل پہ لگی اور سمجھ میں آ گئی. اگر رفاع رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً کیا پڑھ لیا, کلمہ پڑھ لیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ہمیں سمجھا رہے کہ اتنا بڑا آسمان اور نیچے نہیں گر رہا, اس کے کلم میں فرق نہیں آ رہا ہے, کہیں سے جناب علی یہ آسمان میں شگاف نہیں آ رہا, سوراخ نہیں ہو رہا ہے جی, اور اس میں ستارے یہ زمین پہ نہیں گر رہے. سائنس کہتی ہے بعض ستارے اتنے بڑے بڑے ہیں کہ اگر وہ زمین پہ آ جائیں تو زمین کیا ہو جائے, جل جائے, اس کی روشنی سے تباہ ہو جائے یہ زمین. بس کبھی کبھی ابھی کچھ دنوں پہلے میں پڑھ رہا تھا اور دیکھ بھی رہا تھا کہ سورج سے کوئی جو ہے نا شعاع وغیرہ وہ ٹوٹ کر جو ہے زمین یعنی گری ہے, اور وہ سائنس کہتی ہے اگر یہ زمین تک پہنچ جائے تو زمین کیا ہو جائے گی, قسم ہو جائے گی. ناسا واسا جو ادارہ ہے انہوں نے یہ باتیں بتائی. تو اللہ پاک نے سارے نظام بنا رکھا ہے. اور یہ جو سورج ہمیں نظر آ رہا ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر یہ چند کیا ہوتا ہے وہ سینٹی میٹر بھی کیا ہو جائے اپنی جگہ سے زمین کے قریب آ جائے تو اس کی تپش برداشت نہیں ہو سکے گی. سینٹی میٹر معمولی سا ہوتا ہے. تو یہ سارے کا سارا ایک نظام کے تحت چل رہا ہے. کیا ہے وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. اللہ تعالیٰ ساری چیزیں اپنے مدار کے اندر اپنی جگہ کے اندر گردش کر رہی ہیں, یہ ہماری قدرت ہے, ہم نے ان کو روکا ہوا ہے. تو جو اللہ تعالیٰ یہ سینٹی میٹر کے حساب کو بھی قائم رکھے ہوئے ہے وہی اللہ اس لائق ہے کہ اسی کی کیا کی جائے, عبادت کی. جو اللہ نے توحید اس طرح سمجھا ہے اپنی, اور فرمایا کہ اس ستاروں آسمان تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ. ہم نے اس کی حفاظت کی ہے, کوئی سرکش شیطان یہاں تک نہیں آ سکتا. ایک اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کائنات کے اندر جب کسی چیز کو وجود دیتے ہیں اور وہ چیز تکوینی طور پر فرشتوں کے زیر اہتمام اگر ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات سے وہ حکم متوجہ ہوتا ہے قریب کے فرشتوں کی طرف, پھر ان سے متوجہ ہوتا ہے ان سے نیچے والوں کی طرف, یہاں تک کہ پہلے آسمان, دوسرا آسمان, یہ ہمارا جو آسمان نظر آ رہی ہے اوپر سے نیچے ساتواں آسمان, پھر آسمان کے فرشتوں کی طرف سے حکم متوجہ ہوتا ہے زمینی فرشتوں کی طرف. تو یہ ایک بھونچال سا ہوتا ہے, ایک افراتفری سی ہوتی ہے. تو اس افراتفری میں پہلے زمانے میں شیاطین کیا کرتے تھے, شیاطین آسمانوں پہ چلے جاتے تھے, اور جب اوپر والے فرشتے آسمان سے اوپر والے فرشتے آسمان کے نیچے والے فرشتوں کو کوئی پیغام دیتے تو اس پیغام کو کیا کرتے ہیں, سن لیتے, اور پھر فوراً وہ بھی اسی طرح جنات کے ذریعے پیغام کو نیچے انسانوں تک پہنچاتے, جن کو اس زمانے میں کاہن کہتے تھے, ہمارے اردو میں نجومی. تو وہ نجومیوں کو بتاتے اس طرح کی کوئی بات سننے میں آئی تھی اوپر والے فرشتے. اب نجومی ان میں سے 2 کی 4 لگا کر عوام کو بتاتے یہی ہونے جا رہے ہیں. اب وہ واقعہ کچھ نہ کچھ پورا ہو جاتا, نجومی کہتے دیکھا ہم پہنچے ہوئے نا, ہمیں پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا. تو لوگ ان سے پھر اپنے مستقبل کے حالات پوچھا کرتے تھے. میرے دوستو آج کل جو ہمارے معاشرے کے اندر یہ استخارہ بدنام کیا جا رہا ہے, یہ استخارہ وہی کاہنوں کی طرح ہوتا جا رہا ہے. بچہ بیمار ہو گیا جی استخارہ نکال کے دیجیے امام صاحب, کیا مسئلہ ہے, شادی کرنی امام صاحب استخارہ نکال کے دے دیجیے. اور یہ استخارہ یہ سب نکالنے کی چیز ہے ہی نہیں, یہ تو نجومیوں کا کام تھا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نجومی کو اپنا ہاتھ دکھایا وہ کفر میں چلا گیا. سمجھا نہیں پتہ نہیں, آج ہم ہی کہہ رہے ہیں استخارہ نکال کے دو. مولوی صاحب کو کیا پتا کہ یہ رشتہ آگے چل کے کامیاب ہوگا یا ناکام ہوگا. استخارہ جو شریعت نے بتلایا نا میرے دوست, شریعت نے وہ صرف 2 رکعت نفل پڑھنا ہے, 7 دن تک پڑھنا ہے, بس اس کے بعد چھوڑ دیں. اس میں خواب کا آنا, اس میں سونا, باتیں نہ کرنا, یہ ساری چیزیں بیکار لگا دی گئی ہیں بعد میں. استخارہ تو بس اللہ سے کیا کرنا, مشورہ. استخارہ یستخیر استخارتن, استخارہ کا معنی اردو میں جب کریں معنی تھا مشورہ کرنا. کیا کرنا, اب اللہ سے مشورہ کیا ہے, عبادت کرنا, نفل پڑھنا, دعا مانگنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے, 2 رکعت نفل پڑھو استخارہ کی, جیسے بھی پڑھ سکتے جیسا امام نفل پڑھتے. اس کے بعد دعا ہے جس کی شروع اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک, یہ پوری ایک دعا ہے 4-5 لائن کی. فرمایا یہ دعا پڑھ لو. اس دعا کے خلاصے اللہ تعالیٰ تو سب جانتا ہے, میں کچھ نہیں جانتا.
تو جانتا ہے آئندہ آنے والے زمانے میں یہ کام یا یہ نکاح یا سفر یا یہ دکان کا کھولنا وغیرہ وغیرہ ہمارے لیے بہتر ہے تو اس کو ہمارے لیے آسان کر دے. اگر یہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو یا اللہ جو بہتر ہے وہ ہمیں مقدر کر دے اور اس کو ہمارے لیے آسان کر دے اور اس کے اسباب کو ہم سے کیا کر دے, پھیر دے, ہٹا دے. اب وہ کام ہمارے لیے بہتر ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اس کے اسباب بنا دیں گے. اگر وہ کام ہمارے لیے بہتر نہیں ہوگا تو اللہ اس کے اسباب ہی کیا کر دیں گے, وہ ہوتا ہوا کام بھی اللہ روک دیں گے. ٹھیک ہے, استخارہ ہم نے کس سے کیا ہے, یہ ہے استخارہ. اور یہ آپ کا استخارہ میں نہیں کر سکتا, آپ اپنے استخارہ خود کریں گے. نفل پڑھنی ہے, سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی ہے؟ جو فکر آپ کو ہوگی اس کام کی یا اس نکاح کی اس چیز کی وہ مجھے تھوڑی ہو سکتی ہے. اگر میں آپ کی طرف سے کر بھی دوں تو میں نے بھی 7 رکعت 7 دن نماز ہی پڑھنی ہے. تو میرے ذہن میں جو آئے گا میں آپ کو بتا دوں گا. اب پتہ نہیں میرے ذہن میں جو آیا ہے وہ درست میں نے سمجھا ہے یا نہیں سمجھا ہے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ اس لیے بہترین استخارہ یہ جو نبی نے سکھایا, کسی ایک نے بھی صحابی نے نبی سے نہیں کہا یا رسول اللہ یہ استخارہ آپ کر کے ہمیں دے دیجیے. سارے صحابہ خود کیا کرتے تھے. استخارہ کیا ہے؟ مستقبل کے کسی بھی جائز کام کے لیے اللہ سے مشورہ لینا. مستقبل کے کسی بھی جائز کام کے لیے. مثال آپ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کہیں کرائے پہ دکان لینا چاہ رہے ہیں, مکان لینا چاہ رہے ہیں, خریدنا چاہ رہے ہیں, اور یہ بات نہیں آ رہی ہے. آپ اپنا یا اپنے بچے کا بچی کا کہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں, رشتہ کرنا چاہ رہے ہیں, نسبت طے کرنا چاہ رہے ہیں, آپ نے کہیں جائز سفر کرنا ہے, آپ سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو مناسب ہے یا نہیں ہے, یہ زمانہ, یہ مہینہ, یہ موسم. تو ہر جائز کام میں جو آپ نے آئندہ کرنا ہے اس کا آپ کیا کر سکتے ہیں, اللہ سے استخارہ کر سکتے ہیں. اور استخارہ کیا ہے؟ مکروہ اوقات کو چھوڑ کر. مکروہ اوقات کون سے ہوتے ہیں؟ فجر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا مکروہ ہے, سورج نکلنے کے 10 منٹ بعد تک تقریباً. اسی طریقے سے مکروہ اوقات کیا ہے؟ جب سورج بالکل سر کے اوپر آتا ہے. یہ دن کے 12 بجے یہ وقت نہیں ہوتا, کبھی یہ وقت 12:15 بجے ہوتا ہے, کبھی یہ وقت 12:20 پہ بھی ہوتا ہے, کبھی یہ وقت 12:30 پہ بھی ہوتا ہے, کبھی یہ وقت 11:40-45 پہ بھی ہوتا ہے. اس کا 12 بجے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہمارے یہاں مین بنا دیا گیا دوپہر کے 12 اور رات کے 12 کچھ ہوتا ہے, نہ دوپہر کا 12 نہ رات کا 12. یہ دوپہر کے 11 اور 1 بجے کی طرح ہے. نہ رات کو بعض لوگ اس میں خوفزدہ ڈرتے ہیں کہ رات کے 12 بجے جو ہے نا جنات آتے ہیں, 12 بجے سے پہلے نہیں آتے. واہ بھائی واہ, یہ سب بیکار باتیں ہیں. رات کے 12 بجے بھی جنات اگر آئیں گے تو آ سکتے ہیں, رات کے 11 بجے بھی جنات آ سکتے ہیں. ان کے لیے 12, 11 دن رات سب کیا ہے, برابر. اپنے اسی گھر کے دن میں مطمئن رہتے, رات میں اپنے ہی گھر میں ڈر رہے ہوتے. بھائی جس طرح رات میں آپ کا گھر آپ کا ہے, جنات کا بسیرا اگر رات میں ہے تو وہ تو بسیرا کس میں بھی ہے, دن میں بھی ہے. اس لیے یہ ساری باتیں پتہ ہے کیا ہے, ہم لوگ ایک عرصے تک ہندوؤں کے ساتھ رہے اور ہندوؤں میں یہ ساری چیزیں کیا ہیں, مانی جاتی ہیں. ہاں جی, مثال کے طور پر کوئی جل گیا کہتے ہیں اس کی کیا ہے, آتما بھٹک رہی ہے. آتما کہتے ہیں روح کو, ہے آتما بھٹک رہی ہے اس کی. اب ہمارے لوگوں نے جو جل کے مرے گا نا اس کی روح بھٹکتی ہے. حالانکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ نیک لوگوں کی روح علیین میں اور برے لوگوں کی روح سجین میں. اب قرآن جب ہمارے سامنے ہے تو اب کیا روح بھٹک رہی ہے. کہ ہمارے محلے کے ہمارے نمازی بھی ہیں, میں نام نہیں لوں گا ان کا, ان کے پڑوس کے اندر ایک لڑکی نے جل کر کیا کی, خودکشی کی, یہیں کوئی علاقے کی ہے. تو ایک عرصے تک ان کے وہ خود گھرانا الگ دن تھا بیچارہ, وہ گھبراتے رہے کہ اس کی روح بھٹک رہی ہے, اس کی روح بھٹک رہی ہے. اور میں نے شاید پہلے بھی یہ واقعہ سنایا تھا. تو مجھ سے آتے تھے, میں دم کر کے دیتا تھا, وہ کہتے تھے مولوی صاحب وہ بچی جو جل کے مری ہے میں نے اس کو بیٹی بنایا ہوا تھا. وہ مجھے ابو جی کہتی تھی اور میرے گھر میں بھی آتی تھی, میں اس کے گھر جاتا تھا. اس کے مرنے کے بعد بھی وہ باقاعدہ رات دروازہ بجتا ہے. امام صاحب یقین کر لیں کوئی میرے ذہن میں وہم نہیں ہے, باقاعدہ دروازہ کیا ہوتا ہے, بجتا ہے. اور اتنا تیز بجتا ہے کہ میں سوتا ہوا کیا ہو جاتا ہوں, اڑ جاتا ہوں. باہر ہو کہتی ابو جی ویسا اس کی روح بھٹک رہی ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا بجھایا, ایک وظیفہ بھی ہوتا ہے, بہرحال ان کو سکون ملا. پھر میں نے کہا آپ بے فکر ہو کے رہو, ڈرو نہیں ان چیزوں سے. پھر اس کے بیٹے کی شادی ہو گئی اور ایک دن اس کا بیٹا اور وہ خود بڑے میاں یہاں آ کے جو ہے میرے پاس یہاں کھڑے ہوئے, دوپہر صبح کا وقت تھا, بھائی صاحب ساری رات میری بہو اور میرا بیٹا میرے کمرے میں سوئے ڈر کی وجہ سے. کیا ہو گیا جی, چھت بجی ہے اور باقاعدہ آواز دے رہے ہیں اور واقعی آواز آ رہی ہے. تو ایسا ہوتا بھی ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہوتا, لیکن بات سمجھے کیا ہوتا ہے, یہ جو مرنے والا وہ نہیں ہوتا. مرنے والا تو اگر پاک تھا تو علیین میں گیا, ناپاک تھا تو
یہ کون ہوتا ہے؟ یہ جنات ہوتے ہیں، یہ شیاطین ہوتے ہیں جو اس کی آواز میں ہمیں کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ڈرا رہے ہوتے ہیں، ہمارے ایمان کو خراب کر رہے ہوتے ہیں، سمجھ بات نہیں آ رہی ہے؟ ہمارے نظریے کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں، ہمیں اللہ سے کاٹ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے؟ یہ تو جن شیطان ہے، یہ تو 24 گھنٹے ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جہاں باتھ روم ہوگا وہاں جنات ہوں گے۔ جب سے یہ باتھ روم جو ہے نا جنگلوں سے ہمارے گھروں میں آیا ہے، تو جنگلوں کی مخلوق جنات ہی ہمارے گھروں میں آ چکی ہے، سمجھ رہے بات؟ مسجد میں جنات ہوتے ہیں، آپ کے گھر کیا چیز ہے، میرا گھر کیا چیز ہے؟ تو ان سے کوئی نہیں، یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یاد رکھ لیجئے گا۔ کرنے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ کبھی ایسا محسوس ہے بات کرو، کیا مسئلہ ہے، کیوں تنگ کر رہا ہے؟ ہاں بولو، اس کیا مسئلہ ہے؟ وہ آپ کو ہاتھ تھوڑی مار سکتا ہے، چانٹا میں آپ کو چانٹا مار سکتا ہوں، آپ مجھے چانٹا مار سکتے، جنات چانٹا نہیں مار سکتے، ان کا ہاتھ ہمارے ہاتھ کی طرح ہے ہی نہیں، وہ تو ایک کیا ہے، ایک شعلہ سا ہے، وہ اگر ہم نے مارے گا بھی تو یہاں سے جا کے یہاں نکل جائے گا، جیسے وہ حلول کر جائے گا، وہ جیسے روشنی، ہم روشنی میں ہاتھ مارے یا روشنی کو ہمیں دے مارے تو روشنی ہمیں کوئی نقصان تھوڑی پہنچا سکتی، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ جیسے آگ کے اندر ہم ہاتھ ایسے کر لیں یا آگ کو تیزی سے ہماری یوں مار دے تو کچھ نہیں ہوگا ہمیں، اس لیے ڈرنا نہیں چاہیے۔ یہ جنات ہوتے ہیں، اور وہ بھی وہ جنات جو سرکش ہوتے ہیں نا، شیطان قسم کے، وہ ہمارے عقیدے کو بگاڑنے کے لیے پھر ان کی آوازیں لگاتے ہیں، سمجھ رہے بات؟ بہرحال میں نے ان کو بھی، اس کے بیٹے کو بھی وظیفہ دیا ہے، ہلکا سا لکھ کے دے دیا۔ اصل چیز ہے نظریہ، اس نے سمجھ لیا، وہ اسی گھر میں رہ رہے ہیں، بچے ہو گئے ان کے، اب وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا کہ شیطان تنگ کر رہے تھے، اب شیطانوں کو پتہ لگ گیا ان کا تعلق جو ہے نا مولوی کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ ڈریں گے نہیں، گھبرائیں گے نہیں، گھر نہیں چھوڑیں گے، تو لہٰذا وہ خود ہی کسی اور کو ڈرانے کے لیے کہیں اور چلے گئے ہوں گے۔ اب ہمارا کوئی کمال نہیں، ہم تو خود نہیں جانتے کون سے جنات کیا ہیں، نہ ہم ان جنات کے بارے میں کچھ جانتے، ان کو مارنا پیٹنا ہم کچھ نہیں جانتے، بس آیت الکرسی وغیرہ جو حدیث میں وظیفہ ہیں بس وہ رہتے نہیں ہے، بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں استخارہ کی حقیقت بھی سمجھا دی۔ تو پرانے زمانوں میں جنات جاتے تھے، نجومی پھر ان سے جو ہے لوگوں کو بیوقوف بناتے تھے۔ آج کل کے زمانے میں بھی لوگ کیا ہیں، جنات کے ذریعے لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں نے جن کو قابو کر لیا اور میں نے کہا کہ جاؤ معروف بھائی کے گھر میں دیکھ کرو کتنے کمرے ہیں، اب جن تو آ سکتا ہے، اور جن آیا اس نے دیکھے بتا دیا معروف بھائی کے گھر میں 4 کمرے 3 کمرے 2 کمرے، سمجھ رہی بات نہیں آ رہی؟ اب میں نے کہا تمہارے گھر میں جی معروف صاحب تمہارے گھر میں 3 کمرے ہیں، اور جنات نے مجھے بتا دیے کیسے بنے ہوئے، میں نے بتا دیے جب دروازے سے گھسیں گے تو الٹے ہاتھ پہ بیٹھک آئے گی، اور سامنے 2 کمرے بنا رکھے ہیں، سیدھے ہاتھ پہ تم نے شہن بنا رکھا ہے، نہیں سمجھ بات، اور رنگ ایسا ہے اور یہ ہے وہ ہے، اور گھر میں تمہارا ایک دفعہ ایسا ہو گیا تھا بیوی کے ساتھ یہ ہو گیا، جنات نے تو سب دیکھا ہے نا، اور جی جناب اب سامنے والا وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو بڑا پہنچا ہوا سرکار ہے، کوئی پہنچا ہوا سرکار نہیں، یہ یہی جہاں پہنچا ہوا ہے، سمجھ بات نہیں، یہ یہاں سے وہاں نہیں پہنچ سکتا بغیر جو ہے نا زمین پہ چلے ہوئے۔ اس لیے یہ جنات شیاطین میرے دوستوں، جس طرح ہم دین کا مکلف ہے نا، اور ہم میں مسلمان بھی ہیں اور کون ہے کافر بھی، اسی طرح جنات میں مسلمان بھی ہیں، اور جیسے انسانوں میں کافر یہ کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان کسی طریقے سے اپنے اسلام سے کیا ہو جائیں، پھر جائیں، اور جیسے انسانوں میں بعض علماء کوشش کرتے ہیں کہ جنات کو بھی ہم اسلام کی دعوت دیں، اسی طرح جنات بھی جو مسلمان ہیں وہ اسلام کے لیے محنت کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کفر کے لیے محنت کرتے ہیں، اور جیسے انسان جنات میں محنت کرتے ہیں ایسے جنات انسان میں بھی کیا کرتے ہیں، اس لیے اس سے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، آیت الکرسی کا وظیفہ رکھیں، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کچھ نہیں کر سکتا، زندگی اور موت کسی ہاتھ میں، بعض لوگوں نے مولوی صاحب جنات نے مار دیا، جادو نے مار دیا، ارے بھائی موت اپنے وقت پر ہے، سمجھنے بات نہیں آ رہی ہے؟ اللہ کا قرآن کے دے جا اجل ولا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، یا تو قرآن کا ماننا کا تصویر نظریہ چھوڑ دو، قرآن کہہ رہا موت اپنے وقت پر، ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہو سکتی۔ میں نے بارہ کہا اگر جادو کے ذریعے کسی کو موت دینا ممکن ہوتا تو ابھی اس وقت ہم فلسطینیوں پہ سارے جادوگر چھوڑ دیتے، کس پر؟ اسرائیلیوں پر سارے جادوگر چھوڑ دیتے، جاؤ جی ان کو ختم کر دو، نہیں سمجھے یہ بات؟ بل کلنٹن پر سارے چھوڑ دیتے ہم، جتنے بھی کافر ہیں ان کے اوپر مسلمان جنات چھوڑ دیتے، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، نقصان پہنچانے والی ذات کس کی ہے؟ اللہ کی۔ بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اسباب ہے، جیسے اسباب میں آپ مجھے تھپڑ مار سکتے ہیں، میں آپ کو مار سکتا ہوں، یہ اسباب جنات کے بھی ہیں، اس اسباب کی وجہ سے ہم نے انسانوں سے ڈرنا تھوڑی ہے، یا ہم نے انسانوں میں رہنا چھوڑ دیا اس کی وجہ سے، اسی نے جنات کے ساتھ بھی رہیں، ڈرے نہیں، رہنا نہ چھوڑے، سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟
تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی حفاظت کی. ہاں البتہ اگر کوئی چوری چھپے اس بھونچال کے دوران سننے کی کوشش کرتا ہے، فات بہو شہاب و مبین، اللہ کہتے ہیں چمکتا ہوا روشن ایک انگارہ ہم ان کی طرف پھینکتے ہیں، اور وہ انگارہ یا تو جنات کو زخمی کر دیتا ہے تو وہ دوبارہ وہاں جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے، یا باقاعدہ جلا کے راکھ کر دیتا ہے کہ وہ سن کے نجوم کو کچھ بتا ہی نہ پایا گا. اور اللہ کہتا ہے زمین دیکھو ہم نے پھیلائی، یہ زمین پانی پہ بنی ہوئی ہے، ہم اور آپ جانتے ہیں، اور زمین میں موجودہ زمین میں بھی زیادہ حصہ کس کا ہے؟ پانی کا ہے. اگر اس دنیا کے 4 حصے کیے جائیں تو 3 حصہ کیا ہے؟ پانی. اور یہ جو زمین بنائی تو یہ پانی میں آپ جانتے چیز کیا ہوتی ہے؟ ہلتی ہے، ٹھہر نہیں سکتی. اللہ کہہ رہا ہے کہیں نہ فیہا رواسی، ہم نے اسے پہاڑ گاڑ دیے، ہم نے پہاڑوں کی کیل بنا دی. یہ پہاڑ جتنے ہمیں اوپر نظر آتے ہیں نا اتنے اس سے زیادہ کہاں ہوتے ہیں؟ یعنی زمین بھی ہوتے ہیں، کیونکہ کیل جو ہمیں اوپر نظر آتی ہے تو معمولی سی ہوتی ہے، اصل تو کہاں ہوتی ہے؟ دیوار کے اندر ہوتی ہے. اسی طریقے سے اب یہ کیل ہمیں تو تھوڑی سی نظر آ رہی لیکن اصل نیچے، تو نیچے والا حصہ زیادہ ہوگا تو اس میں کیا ہوگی؟ مضبوطی آئے گی. تو زمین کے اندر پہاڑ بڑے بڑے جیسے ہمیں اوپر نظر آ رہے ہیں اس سے بڑے بڑے کہاں ہیں؟ نیچے گئے، جس کی وجہ سے زمین میں پانی میں کیا آ گیا؟ قرار آ گیا، ورنہ زمین ہل رہی تھی پانی میں. سمجھ آ رہی بات نہیں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ فرمایا پھر ہم نے اس زمین میں ہر چیز پیدا کی، شیء موزون ایک خاص اندازے سے پیدا کی. آم کی طرح، کیلے کی طرح، کہیں پیٹرول رکھ دیا، کہیں گیس رکھ دی، کہیں سیمنٹ رکھ دی، کہیں پہ کوئلہ رکھ دیا، کہیں پہ نمک رکھ دیا. یہ ساری کی ساری چیزیں کس کے اندر ہیں؟ زمین کے اندر. ہر چیز کو ایک اندازے سے رکھا. وجعلنا لکم فیہا معائش، تمہارے لیے اسباب معیشت ہم نے زمین میں بنائے. آج کے دور میں تو یہ بات سمجھنا بہت آسان ہے. صحابہ کے زمانے میں تو اسباب معیشت کیا تھے؟ صرف پانی تھا زمین کے اندر. صحابہ نے جو دیکھا تھا اس زمانے میں، یا ہیرے جواہرات. بس اس زمانے میں تو نہ نمک کی کہانی نکلی تھی، نہ سونے کی کہانی نکلی تھی اس زمانے کے اندر. اس طرح نہ ہی جناب علی پیٹرول نکلا تھا، نہ ہی سیمنٹ نکلا تھا، جو آج کل جو معدنیات جہاں گیس. تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہم نے زمین میں معیشت کی، تمہاری زندگی گزارنے کے اسباب پیدا دیے. اب اسباب جیسے جیسے سائنس آگے ترقی کرتی جا رہی ہے، اسباب زمین سے کیا ہوتے جا رہے ہیں؟ نکلتے جا رہے ہیں. تمہارے لیے بھی اسباب معیشت ہے. وَمَا لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، اور تم جن کو رزق نہیں دیتے، یعنی تمہاری اولاد، تمہارے ملنے جلنے والے، تمہارے دیش رشتہ دار، دوست احباب، دنیا میں مقیم انسان، جنات، پرندے، یہ سب، ان سب کے لیے رزق ہم نے ہی زمین میں رکھا. اور ساری مخلوق زمین سے رزق حاصل کر رہی ہے. براہ راست آسمان سے تو کسی کے پاس بھی گوشت نہیں جاتا، براہ راست تو کسی کے پاس بھی آسمان سے کوئی کیڑا نہیں آتا پرندوں کے کھانے کے لیے بھی. سب چیزیں ساری یعنی کائنات کا رزق اللہ نے کہاں رکھا ہے؟ زمین میں رکھا ہوا ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اللہ کہہ رہا ہے ہر چیز کے خزانے بھی ہمارے پاس ہے، اور ہم ہر چیز کے ایک اندازے کے مطابق اور اپنے علم کے مطابق کیا کرتے ہیں؟ اتارتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں. اور اللہ کہہ رہا ہے ہماری قدرت توحید دیکھنی ہے تو یوں بھی دیکھو، یہ ہوائیں چلتی ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو پانی سے بھر دیتی ہیں، پھر وہ ہوائیں ان بھرے ہوئے بادلوں کو اڑا کے لے کے جاتی ہیں، پھر جہاں ہم جاتے ہیں وہاں وہ بادل کیا ہوتے ہیں؟ برستے ہیں. پھر آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ یہ بادل کہاں آتے ہیں؟ سمندروں پر آتے ہیں، اور سمندروں سے آبی بخارات کے ذریعے پانی کو اپنے اوپر کیا کرتے ہیں؟ کھینچتے ہیں. پھر وہ پانی فلٹر ہوتا ہے، سارا کھارا پن کس میں تبدیل ہوتا ہے؟ مٹھاس. پھر وہ بتاتی ہے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے. اب میں تو سائنسدان نہیں ہوں لیکن پڑھا تھوڑا بہت. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اس میں گیس ہوتا ہے، تیلول ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. پھر وہ کھارا پن کس میں بدل جاتا ہے؟ میٹھے میں بدل جاتا ہے. آج تک کسی کی جگہ بارش میں کھارا پانی نہیں آیا. جب سے دنیا بنی آج تک تاریخ میں کسی نے نکل کے پانی کیا آیا ہو؟ کھارا. بارش کا پانی میٹھا ہی نکلتا ہے ہمیشہ. یہ سب کس کی قدرت ہے؟ اللہ کی قدرت ہے. اللہ تعالیٰ فرمانے پھر تم اس کو جمع نہیں کرتے، ہم بہت سا پانی تمہیں دیتے تھے، تم اپنے برتنوں میں، اپنے حوضوں میں، اپنے ٹینکیوں میں جمع کر لیتے. کچھ ہم زمین میں چلا دیتے نہروں کے، دریاؤں کی صورت میں. کچھ اللہ کہہ رہا ہم زیر زمین لے جاتے. پھر تم اس کو کنوؤں کے ذریعے، ٹیوب ویلوں کے ذریعے، وہ برنے کے ذریعے تم کیا کرتے ہو؟ پانی نکالتے ہو. تم نہیں جمع کر سکتے اس کو. یہ سارے پانی کو کس نے جمع کیا؟ لیکن ہم نے جمع کیا. لہذا مانو اس بات کو، نحن نحیی و نمیت، ہم ہی زندگی دیتے ہیں، ہم ہی موت بھی دیتے ہیں. زندگی موت بھی ہمارے ہاتھ میں ہے. اور پھر کہا ونحن الوارثون، تم چلے جاؤ گے، ہم اصل تمہارے وارث ہیں. تم چلے جاؤ گے، وارث کیونکہ پیچھے رہنے والا. اللہ کہا تم سب چلے جاؤ گے، ہم نے پھر بھی باقی رہنا ہے. اور ہم تمہارے پچھلوں کو بھی جانتے ہیں، تمہارے آئندہ کو بھی جانتے ہیں، اور ہم تم سب کو قیامت کے دن جمع کریں گے. وہاں فیصلہ ہو جائے گا کہ کیا صحیح تھا اور کیا غلط تھا. آج تمہیں بتایا جا رہا ہے
اس لیے یہ بتوں کے سجدے، یہ بتوں کو پوجنا، یہ بتوں کے سامنے جھکنا، اس سے اپنے آپ کو نکالو، اور یہ انسانی کی غلامی سے اپنے آپ کو نکالو۔ غلامی کے لائق ذات صرف اس کی ہے، اللہ تو اس کی عبادت و بندگی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں توحید کے نظریے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ مولا کریم ہماری حاضری قبول فرما، مولا کریم ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، مولا کریم ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، خیر و عافیت والا معاملہ فرما، ہر طرح کی آفات بلایات مصیبات سے ہماری حفاظت فرما، مولا درس و برکت عطا فرما، ہر شر مصیبت سے محفوظ فرما۔ مولا کریم جیسا تو چاہتا ہے تجھے ہم پہچانے، یا اللہ ویسا ہمیں تجھے پہچاننے کی توفیق نصیب فرما۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا اہل۔ مولا جو اس یا اللہ حکومت بننے جا رہی ہے، یا اللہ جس کی بھی بنے، جس جماعت کی بھی بنے، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی، نون لیگ، جو بھی وزیر اعظم بنے، یا اللہ جتنے بھی بنے، جو بھی بنے، ملک کے لیے اور اسلام کے لیے خیر خواہ بنا۔ مولا کریم ملک کے لیے اور اسلام کے لیے خیر خواہ بنا، مولا کریم ملک کے لیے اور اسلام کے لیے خیر خواہ بنا۔ مولا غریبوں کی یا اللہ غریبوں کو دیکھ کر یا اللہ پالیسیاں بنانے والا بنا، یا اللہ اپنے ملک میں آزادانہ پالیسیاں بنانے والا بنا۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔